قرآن پاک اور حدیث قدسی دونوں ہی اللہ کا کلام ہیں، تو پھر دونوں کے نام مختلف کیوں ہیں؟ کیا حدیث قدسی کو پڑھنے کا اتنا ہی اجر اور ثواب ملے گا جتنا قرآن پاک کو پڑھنے کا ملتا ہے؟ نمازوں کے اندر قرآن کے علاوہ اگر حدیث قدسی کی تلاوت کر لی جائے تو کیا نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کے اندر جو معانی ہیں اور جو کلمات ہیں دونوں ہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث قدسی کے اندر جو معانی ہے، جو مفہوم ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جو کلمات ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، اسی لیے دونوں کے نام مختلف ہیں۔ مفسرین رحمہم اللہ نے قرآن پاک اور حدیث قدسی کے اندر تقریباً 9 یا 10 فرق بتائے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ فرق عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا اور بنیادی فرق قرآن پاک اور حدیث قدسی کے اندر یہ ہے کہ قرآن المتعبد بتلاوتی ہی ہے، یعنی قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب اور اجر ملے گا۔ نمازوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، لیکن حدیث قدسی ایسی نہیں ہے، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور وہ جو ثواب جو قرآن پاک کو پڑھنے کا ہے وہ حدیث قدسی میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب قرآن پاک کو نازل کیا تو کفار مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک چیلنج دیا، ٹھیک ہے کہ بھئی اگر یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں تو تم فصاحت اور بلاغت میں ان سے زیادہ ہو، تو تم بھی ایک قرآن اس جیسا لے آؤ۔ اچھا چلو ایک قرآن نہیں لے کر آ سکتے تو کچھ 10 صورتیں اس جیسی لے آؤ۔ چلو 10 صورتیں نہیں لا سکتے تو کم از کم ایک صورت ہی ایسی بنا لو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو قرآن میں چیلنج دیا کہ اس جیسا لے آؤ، لیکن یہ چیلنج حدیث قدسی کے بارے میں نہیں ہے، اس میں چیلنج اللہ پاک نے ان کو نہیں دیا۔ قرآن پاک ہم تک پہنچا ہے وہ تواتراً پہنچا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہر طبقے میں، ہر زمانے میں اتنے لوگ اس بات کو نقل کریں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا یہ محال ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ قرآن پاک ہم تک تواتراً پہنچا ہے، لیکن حدیث قدسی ہم تک تواتراً نہیں پہنچی ہے، کچھ تواتراً پہنچی ہیں، کچھ تواتراً نہیں پہنچی ہے۔ چونکہ قرآن پاک کا انکار کرنا یہ کفر ہے، لیکن وہ احادیث قدسیہ جو تواتراً نقل نہیں ہوئی ہیں بلکہ احاد ہیں، ظنی الثبوت ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ قرآن پاک کو چھونے سے پہلے پاک ہونا، وضو کرنا شرط ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ پاک لوگ ہی قرآن پاک کو چھوتے ہیں، لیکن حدیث قدسی کو چھونے سے پہلے یہ شرط نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا چاہیے، لیکن حدیث قدسی کو پڑھنے سے پہلے یہ شرط نہیں ہے۔ قرآن پاک کو بالمعنی روایت نہیں کر سکتے، بلکہ ہو بہو جیسے قرآن پاک میں ذکر ہے وہی کلمات آگے ذکر کریں گے، لیکن حدیث قدسی کو اپنے کلمات کے اندر بالمعنی روایت کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے ایک جملے کو آیت کہتے ہیں، بہت ساری آیات کے مجموعے کو سورت کہتے ہیں، بہت ساری صورتوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں، لیکن یہ جو نام ہے یہ حدیث قدسی میں ایسے نہیں ہے، اس کے جملے کو آیت نہیں کہتے۔ قرآن پاک کو جب آپ آگے پڑھائیں گے یا بتائیں گے تو کہیں گے قال اللہ، کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے، قرآن پاک کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے۔ لیکن جب حدیث قدسی کو آگے بیان کریں گے تو آپ اس طرح کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ فرماتے ہیں، فرمائیں گے کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یروی عن ربہ، کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے یہ بات روایت کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو صرف رسم مصحف کے اندر ہی لکھ سکتے ہیں۔ رسم مصحف سے مراد وہ خط ہے، وہ لکھائی ہے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قرآن پاک کو جمع کیا گیا تو جس خط اور لکھائی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا اس کو رسم مصحف کہتے ہیں، یعنی قرآن کی لکھائی۔ تو اسی لکھائی کے اندر ہی قرآن کو لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور خط اور لکھائی کے اندر قرآن کو لکھنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن حدیث قدسی کو آپ کسی بھی رسم، کسی بھی لکھائی کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔